اسی فکر پر عمل پیرا ہو جائے جس طرح سے امام عالی مقام چاہتے ہیں، اور جس طرح سے امام عالی مقام کی خواہش تھی کہ مسلمان امام عالی مقام کی سیرت پر عمل کرے اور اسلام کی تحفظ کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے کوشش کرے۔ اس حوالے سے مجالس کا سلسلہ جاری ہے۔ اور آپ کے خدمت میں موضوع عرض کیا تھا کہ دربار یزید میں حسینی لگا کہ امام عالی مقام کے منطق، امام عالی مقام کی فکر، امام عالی مقام کی سوچ کو زندہ رکھنے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں اس فکر کی آبیاری کے لیے حضرت امام زین العابدین جس للکار کے ساتھ دشمن کو للکارا اور دشمن کو اپنے مقصد سے، اپنے عزائم سے دور رکھا اور لوگوں کو شعور دیا اور لوگوں کو امامت کے قریب کرنے کی امام عالی مقام نے کوشش کی۔ شام میں امام عالی مقام نے عظیم خطبہ دیا ہے۔ آپ کے خطبے میں عرض کیا کہ کوفہ اور شام میں جو امام نے خطبے دیے ہیں ان میں کچھ فرق پایا جاتا ہے، اس کی وجوہات آپ کے خطبے میں عرض کی۔ انشاءاللہ شام میں جو امام نے خطبہ دیا ہے اس کے حوالے سے جب نکات آپ کے خطبے میں عرض کروں گا۔ یزید نے جس سوچ کے تحت، جس مقصد کے تحت، جس ہدف کے تحت امام عالی مقام سے بیعت لینے کی کوشش کی، وہ جب امام عالی مقام نے یزید کی بیعت کا انکار کیا اور یزید کی حکومت کو ناجائز اور اسلامی اصولوں کے برخلاف قرار دیا اور لوگوں کو بھی امام نے یہ دعوت دی کہ یزید کی اس پالیسی کے خلاف، یزید کے ان عزائم کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور قیام کریں۔ اور وہ یزید جو یہ چاہتا تھا کہ امام عالی مقام کو اس جرم میں کہ امام عالی مقام اس کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، اس کی بیعت سے انکار کیا، اس جرم میں امام عالی مقام کو شہید کیا جائے جیسا کہ اس نے شہید کر دیا اور امام عالی مقام یہ تمام یادداشت مٹا دیا جائے، امام عالی مقام کے مقاصد کو، اہداف کو، فکر امام کو نابود کیا جائے اور اس دنیا کے کسی بھی کونے میں امام کا ذکر نہ ہو۔ امام عالی مقام کو یزید کی یہ خواہش تھی کہ امام عالی مقام کے مقاصد کو، اہداف کو ختم کیا جائے اور امام عالی مقام کی شخصیت کشی کی جائے۔ جس طرح سے اس نے امام عالی مقام کے بدن مطہر کو مالا مارا کر دیا اور امام عالی مقام کے مقدس سر مبارک کو تیزے پر بدل دی، اسی طرح سے امام کی شخصیت کو بھی اس نے ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس لیے شام میں جب وزرائے اعلی حکومت شام میں پہنچے تو اس نے شام میں ایک محفل، ایک مجلس برپا کیا، ایک مسجد میں، مسجد نبوی میں اس نے دربار قائم کی اور اس دربار میں اس نے بڑا مجمع جمع کیا۔ اس میں نہ صرف مسلمان تھے بلکہ غیر مسلم اور دیگر ممالک کے سفراء بھی موجود تھے اور اس نے عالمی سطح پر، بڑے سطح پر امام عالی مقام کو رسوا کرنے کی کوشش کی، امام عالی مقام کے فکر کو ختم کرنے کی، امام کو بدنام کرنے کی، امام کی شخصیت کو لوگوں کے سامنے بگاڑ کے پیش کرنے کی کوشش کی اور اس نے اپنے درباری کسی ملا کو یہ حکم دیا کہ وہ جائیں اور جا کر اس جگہ پر بیٹھے جسے امام نے ممبر نہیں کہا تو ہم ممبر نہیں کہتے، حکم دیا کہ امام کی شخصیت کشی کرے اور یزید کی تعریف کیا جائے اور اس درباری ملا نے یزید کی خواہش پر یزید کی تعریف کرنا شروع کی اور امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی شخصیت کو کم کرنے کی، شخصیت کو بگاڑ کے پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو اس وقت امام زین العابدین جو اس دربار میں قیدی اور اسارت کی حالت میں موجود ہے، لیکن امام عالی مقام کے کندھے پر یہ ذمہ داری تھی کہ کربلا کے شہداء کے خون کو آرام نہیں ہونے دینا ہے، فکر حسین کی آبیاری کرنی ہے۔ اس لیے امام عالی مقام اسی دربار میں کھڑے ہو گئے اور اس دربار کے اندر اس درباری ملا کو للکارا، حسینی للکار کے ساتھ اس درباری ملا سے کہا، امام عالی مقام نے اس کو للکارا اور فرمایا وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ، وائے ہو تم پر یہ خاطب، ابھی نہیں کہا امام حسین۔ امام عالی مقام نے فرمایا اس درباری ملا کو کہ جو یزید کی خواہش پر امام عالی مقام کی شخصیت خوشی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، امام عالی مقام نے فرمایا اشتریتا مرضات المغلوب بسخط الغالب، اے شخص، اے خاطب، تو نے اللہ کی ناراضگی کے عوض، اللہ کو ناراض کر کے، خالق کو ناراض کر کے تو نے مخلوق کی رضامندی خریدی ہے، مخلوق کی رضامندی
رضامندی کے لیے انہیں اللہ کو ناراض کر دیا. نہ فقط اس مخلوق کی رضامندی کے لیے بلکہ مخلوقات میں سے بدترین مخلوق جس کی امام علی مقام امام حسین نے جس شخص کی تعریف میں امام نے فرمایا تھا, جس شخص کا تعارف کرتے ہوئے امام نے فرمایا تھا کہ یہ شخص جو نفس محترمہ کا قاتل ہے, جو معلن بالفسق کرنے والا ہے, جو شارب الخمر ہے, اس شخص کی اس بدترین مخلوق میں سے بدترین خلق خدا کی اس شخص کی خوشی کے لیے, اس کی خوشنودی کے لیے, اس کی رضامندی کے لیے انہیں اللہ کو ناراض کیا ہے. انہیں اللہ کی ناراضگی کے لیے بس انہیں اس بدترین شخص کی رضامندی کو قریب کیا. عزیزان محترم, یہاں پر امام علی مقام ابھی امام علی مقام منظر آپ پر نہیں آئے. امام اس جگہ نہیں آئے جہاں پر یہ خطیب بیٹھا ہوا. امام اپنی جگہ پر بیٹھ کر ابھی اپنے مقام پر بیٹھ کر اس شخص کو للکار رہا ہے اور یزید کے دربار میں اس کو للکار رہا ہے. عزیزان محترم, اس مختصر جملے میں امام علی مقام کو وہ پیغام دیا قیامت تک آنے والی انسانیت کو, آنے والے مسلمانوں کو بالخصوص میں اور آپ جیسے عاشقان اہل بیت علیہ السلام کے لیے امام نے پیغام دیا کہ ہمارے سامنے دو راستے ہیں. ہمارے زندگی کے معاملات میں, ہمارے زندگی کے تمام امور میں دو جہت ہے کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس جہت پر اپنے امور کو انجام دیتے ہیں. آیا ہم اپنی کاموں میں اللہ کی رضامندی کو مد نظر رکھنا ہے یا مخلوقات خدا کی رضامندی کو مد نظر رکھنا ہے. امام علی مقام نے فرمایا, اس شخص کو فرمایا کہ تو نے مخلوق کی رضامندی کے لیے, مخلوق کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا ہے. یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ اگر ہم کی کوئی ایسی گفتگو کرے, کوئی ایسا کام کرے جس میں اللہ ناراض ہو, اللہ کی رضامندی مد نظر نہ ہو, تو یہ پیغام جو امام اس درباری ملا کو مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں ہمارے لیے بھی ہے. ہم جو اپنی معاملات زندگی میں ہم جو کام کرتے ہیں, ہم جو افعال انجام دیتے ہیں, ہم جو بات کرتے ہیں, ان تمام امور میں اگر اللہ کی رضامندی شامل نہ ہو, اللہ کی خوشنودی مد نظر نہ ہو, تو ہمارا اس حبیب کا جو یزید کی خوشنودی کے لیے امام علی مقام کی شخصیت پر اشکال کر رہا ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے ہمارے امور میں, ہمارے معاملات میں اللہ کی رضامندی کو, اللہ کی خوشنودی کو مد نظر رکھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم امام کے نام پر ایسے ایسے کام کریں, ایسے ایسے افعال انجام دیتے جائیں جس میں ہمارے مولا کی رضامندی حاصل نہ ہو. امام علی مقام نے اس شخص کو اور اس جیسے تمام اشخاص کو یہ پیغام دیا اور امام اس کا انجام بھی بتایا کہ کوئی شخص اگر اللہ کی رضامندی کو مد نظر نہیں رکھتا اور مخلوق کی رضامندی کے لیے خالق کی ناراضگی کو اگر وہ حاصل کر لیتا ہے تو اس شخص کے لیے امام علی مقام نے پیغام دیا, وہ چاہے اس دربار میں موجود یزید کے خاص پر گفتگو کرنے والا شخص ہو کہ آج کے دور میں کوئی شخص ہو یا ہم میں سے کوئی ہو, تو امام علی مقام کے مقصد کے برخلاف کوئی کام کرے جس سے امام ناراض ہو, جس سے اللہ ناراض ہو. امام علی مقام نے پیغام دیا, امام نے فرمایا کہ جو اللہ کی ناراضگی کے عوض مخلوقات خدا کی رضامندی کو حاصل کر لیتا ہے, اس کے امام نے فرمایا فَتَبَوَّأْ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ, تم اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناؤ, تم اپنا ٹھکانہ آگ میں بناؤ. اس شخص کا ٹھکانہ جو اللہ کی رضامندی کے لیے کام نہیں کرتا, اللہ کی رضامندی کے لیے بات نہیں کرتا, اللہ کی رضامندی کے لیے کوئی کام نہیں دیتا, تمام امور میں متحرک مخلوقات خدا کی رضامندی ہے. قادر مطلب بھی رضامندی کو مد نظر نہیں رکھتا, بلکہ عاجز مطلب انسانوں میں سے کسی انسان کی اور کسی بادشاہ کی, کسی حکمران کی, کسی شخصیت کی خوشی کے لیے, اس کی خواہش کے لیے, اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے, اس کے دربار میں اپنا مقام بنانے کے لیے, اس کے نام اپنی منزلت کو بنانے کے لیے اگر کوئی بات کرتا ہے, کوئی کام کرتا ہے, تو فَتَبَوَّأْ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ, اس شخص کے لیے پیغام ہے امام کی طرف سے کہ تم اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناؤ, آگ میں تم اپنا ٹھکانہ بناؤ. امام علی مقام نے اپنے مقام اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس شخص کو لگا رہا ہے اور اس شخص کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ تم مخلوقات خدا کی رضامندی کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہو. اس کے بعد امام علی مقام ڈائریکٹ یزید سے مخاطب ہو کر امام نے یزید کو لگایا, اور اب امام نے اس درباریوں کو, ان لوگوں کو لگانا تھا ان کے دلوں میں جو جہالت میں غفلت میں پڑے ہوئے تھے, ان کو غفلت سے جہالت سے نکالنا تھا. اس لیے امام علی مقام نے یزید سے کہا یا یزید اذن لی حتی اسجد هذه الاعراف, اے یزید مجھے اجازت دو تاکہ میں اس لکڑی کے ڈھیر پر سوار ہو جاؤں. امام نے اس جگہ کو, اس کرسی کو ممبر نہیں کہا جہاں پر اہل بیت کی تعریف نہیں کیا جائے, جہاں پر اہل بیت کے نظریات بیان نہ کیا جائے, جہاں پر اہل بیت کے اہداف و مقاصد اور
رضا، میں اس پر سوار ہو جاؤں اور اللہ کے کلمات کے ساتھ میں کلام کروں، اور اس کلمات کے اندر جن کلمات خداوندی کے ذریعے سے میں کلام کرنا چاہتا ہوں، ان کلمات کے اندر اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ میں ایسے کلمات کے ذریعے سے کلام کروں۔ اس طرح سے امام علی مقام نے یزید سے بات فرمایا اور آگے فرمایا وَلِهَٰؤُلَاءِ الْجَلْسَاتِ فِيهِنَّ عَدْلٌ وَطَاعَةٌ، اور یہ جو موضوع اجتماع ہے، مجمع ہے، ان تمام مجمع کے لیے، ان تمام سامعین کے لیے جو یہاں پر جمع ہوا ہے اور اس اجتماع میں موجود ہے، ان سب کے لیے میں ایسے کلمات سے گفتگو کروں، ایسے کلمات سے کلام کروں کہ جن کلمات کے کلام کرنے سے اور اس گفتگو کو سننے سے اس مجمع کو اجر ملے، اس مجمع کو ثواب ملے۔ اس طرح سے ہمیں یہاں پر مختصر اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور اس نقطے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ امام نے فرمایا کہ فَأَتَكَلَّمُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ فِيهِنَّ رِضَا، کہ میں اس جگہ سوار ہو جاؤں، اس جگہ پر بیٹھ جاؤں اور ایسے کلمات کے ذریعے سے کلام کروں کہ جن کلمات میں اللہ کی رضا ہو۔ کیا کوئی ایسے کلام ہے، کیا کوئی ایسے کلمات ہیں کہ جس کے سننے سے اللہ کی رضا مندی حاصل ہو؟ امام علی مقام یہ درس دے رہا ہے، اس مجمع کو یہ پیغام دے رہا ہے اور اس مجمع کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر اللہ کی رضا مندی کے لیے کام کرنا ہے، اللہ کی رضا مندی کے لیے اگر کوئی گفتگو کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ تو امام علی مقام فرماتا ہے کہ ایسے کلمات سے کہ جس سے اللہ کی رضا ہو۔ اس کی وضاحت کے لیے ایک حدیث آپ کی طرف عرض کرتا ہوں کہ حضرت امام علی نبی علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل حضرت امام علی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس سے امام بیان ہوتا اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا کہ فَأَتَكَلَّمُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ فِيهِنَّ رِضَا، حضرت امام علی نبی علیہ السلام نے فرمایا من اسرا الى ناطق، کوئی بھی شخص اسرا یعنی غور سے توجہ کے ساتھ کسی کی گفتگو کو سننے کو، من اسرا کہ کوئی شخص توجہ کے ساتھ غور اور فکر کے ساتھ کسی کی گفتگو کو سنے، من اسرا الى ناطق، ناطق ہے گفتگو کرنے والا، بات کرنے والا، تقریر کرنے والا، خطابت کرنے والا، اگر کسی ایسے شخص کی گفتگو کو غور سے کوئی شخص سنتا ہے تو فرمایا فقط عمل، تو یہ جو سننے والا ہے یہ اس بولنے والے کی مدد کرتا ہے۔ امام علی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر غور سے توجہ سے کسی خطیب کی خطابت سنتا ہے، اگر کسی مقرر کی تقریر سنتا ہے، کسی گفتگو کرنے والے کی گفتگو غور سے سنتا ہے تو گویا یہ اس کی عبادت کر رہا ہے، یہ اس کی ربوبیت میں ہے۔ امام نے آگے فرمایا فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يَنْطِقُ عَنِ اللَّهِ، اگر یہ ناطق، اگر یہ گفتگو کرنے والا، اگر یہ تقریر کرنے والا، اگر یہ خطابت کرنے والا اللہ کی طرف سے ہو، اگر اس کی گفتگو اللہ کی طرف سے ہو کہ اللہ کی دین کی باتیں کرے، اللہ کی شریعت کی باتیں کرے، اللہ کی رضامندی کی باتیں کرے، اللہ کی خوشنودی کی باتیں کرے، فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يَنْطِقُ عَنِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے گفتگو کرے تو امام نے فرمایا فقط عبد اللہ، گویا یہ اس شخص کی گفتگو سن کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، بالواسطہ اللہ کی عبادت میں ہے۔ پہلے امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص غور سے کسی کی گفتگو سنتا ہے تو یہ اس کی عبادت کر رہا ہے، اور اگر اس کی یہ گفتگو اللہ کی رضامندی کے لیے ہے، اللہ کی طرف سے ہے تو گویا یہ اس شخص کی گفتگو سن کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ تو امام نے آگے فرمایا وَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يَنْطِقُ عَنْ لِسَانِ إِبْلِيسَ، لیکن اگر یہ گفتگو کرنے والا، اگر یہ خطابت کرنے والا، یہ خطیب، یہ ذاکر، یہ مقرر، یہ گفتگو کرنے والا اگر لسان ابلیس بولتا ہے، اگر ابلیس کی باتیں کرتا ہے، اگر ابلیس کے افکار بیان کرتا ہے، اس وقت فقط عبد ابلیسا، تو یہ ابلیس کی باتیں سننے والا، ابلیس کی خوشنودی کی باتیں سننے والا، ابلیس کے نظریات سننے والا شخص اس کی گفتگو سن کر، اس خطیب کی گفتگو سن کر گویا وہ ابلیس کی عبادت میں ہے، شیطان کی عبادت میں ہے۔ عزیزان محترم، یہاں پر میں یہ عرض کروں کہ اگر کوئی شخص اہل بیت کی شان کو بڑھانے کی کوشش کرے تو اس خطیب جیسا ابلیس کی زبان بولنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ اس دربار یزید میں اہل بیت کی شان میں گستاخی کرنے والے شخص جو ابلیس کی باتیں کر رہا تھا، ابلیس کی خوشنودی کی باتیں کر رہا تھا، امام علیہ السلام جو جلسات کے جو حاضرین تھے، جو سننے والے سامعین تھے، جو اس خطیب کی گفتگو سن کر وہ ابلیس کی عبودیت میں چلے گئے تھے، امام چاہتے تھے کہ ابلیس کی عبودیت سے رحمان کی عبودیت میں لے کر آئے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا یا یزید یہ دلی حقا ان اسود هذه الاعراض، یعنی میں یہاں پر سوال کرتا ہوں اور اتکلم بکلمات اللہ فیہ،
اور ایسے کلمات سے، ایسے باتوں سے میں تقریر کروں اور ایسے نظریات بیان کروں، ایسے افکار بیان کروں جس سے اللہ کی رضامندی حاصل ہو، جس سے اس حاضرین کے لیے اللہ کی عبودیت کا شرف حاصل ہو، جس سے اس حاضرین کے لیے اجر و ثواب ملے۔ اس طرح سے امام اہل مقام نے دربار یزید میں یزید کو لگایا، یزیدیوں کو لگایا۔ لیکن عزادارو، میں آپ کو ایک کتاب دیتا ہوں، اور کتاب دیتا ہوں کہ آپ تصور کریں، آپ غور کریں کہ اگر کوئی خطیب خطابت کرتا ہے، آپ نے مجالس میں خطبہ کو سنا ہے، آپ نے مجالس میں مقررین کی تقریر سنے ہوئے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی خطیب خطابت کرتا ہے تو کبھی وہ دائیں دیکھتا ہے، کبھی وہ بائیں دیکھتا ہے، اس کے سامنے جو حاضرین موجود ہے اس کا بھی اس کا اثر ہوتا ہے، کبھی وہ دائیں ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے، کبھی وہ بائیں ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے، لیکن نہیں معلوم مسعود امام زین العابدین آل محمد کا اسیر دربار یزید میں، جہاں پر یزیدیوں کا مجمع ہے، اور اس مجمع میں آل رسول موجود ہے، علی کی بیٹیاں موجود ہے، حسین کی بہنیں موجود ہے، اس دربار میں یتیمان آل محمد موجود ہے۔ عزیزان محترم، کوئی خطیب اگر خطابت کرے تو وہ کبھی دائیں ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے، کبھی بائیں ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے، کبھی دائیں طرف دیکھتا ہے، کبھی بائیں طرف دیکھتا ہے، کبھی سامنے دیکھتا ہے۔ لیکن میرے مظلوم امام نے کیسے تقریر کیا ہوگا، کیسے خطاب کیا ہوگا کہ ہاتھوں میں زنجیر ہے، گلے میں توق ہے، نہ دائیں طرف دیکھ سکتا ہے، نہ بائیں طرف دیکھ سکتا ہے، نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے۔ عزیزان محترم، اگر